الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حدیث سیاستہ کی پی ڈی حدیث ہے، فرمایا جس نے خوش ہو کہ ماں باپ کا چہرہ دیکھا قبول حج کا ثواب۔ کون سے والے حج کا ثواب؟ چہرہ کدھر دیکھنا ہے؟ دیکھنا کہیں خوش ہو کے۔ حضرت سعد بن عبادہ، یہ لفظ جو ہے یہ امام بہقی، حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے، حضور جو 3 دفعہ دیکھے، فرمایا 3 حج کا ثواب۔ سعد بن عبادہ نے کہا حضور 3 دفعہ دیکھے تو فرمایا 3 حج کا ثواب۔ اور یہ نصیبوں والے ہو جن کے پاس کعبہ موجود ہے، کئی دفعہ کعبہ ہی نہیں رہتا، میرے جیسے عہدے بھی بد نصیب ہے، کعبہ ہی نہیں رہتا، وہ ترستے پھرتے ہیں کہ مولا میرے پاس بھی کعبہ ہوتا، میں کئی دفعہ حج کرتا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو دردہ کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے 10 بار دیکھا تو میرے نبی نے فرمایا 10 حج کا ثواب۔ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے حضور جسے کام ہی کوئی نہ ہو، ماں تھی نہ ان کے پاس اور کوئی کام نہیں کرتے تھے، سارا دن ماں کی نوکری، یا رسول اللہ کام ہی کوئی نہ ہو اور 100 بار چہرہ دیکھے تو میرے نبی نے فرمایا میرے رب کی رحمت میں کمی کوئی نہیں، تو ایک دن میں 100 بار خوش ہو کے دیکھ، اللہ تجھے 100 حج کا ثواب عطا کرے گا۔ بلے شاہ آسمانی اڈ دیاں پڑھنا، آ جڑا گھر بیٹھا ہے انہوں پڑھے، ایسے نہ کہا کر کہ حج تو صرف امیروں کا ہے، تو کرنے والا بن، حج بڑھے، کرنے والا بن، حج بڑھے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کا چہرہ، اور مسند احمد کی روایت، فرمایا رات جب تو گھر آئے نا تو ماں باپ کی چارپائی پہ بیٹھا کر، 2-3 میٹھے میٹھے جملے، میٹھی میٹھی باتیں کیا کر، حال پوچھا کر، کوئی دل لگی والی بات کیا کر، چارپائی پہ بیٹھا کر۔ میرے رسول فرماتے ہیں گر تو انہیں راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا اور تیری میٹھی باتوں سے وہ خوش ہو گئے، ماں باپ دل راضی ہو گیا، فرمایا ایک نہیں اللہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت، میرے حبیب نے فرمایا جس نے میری امتی کی مشکل دور کر دی، کیا کیا؟ کوئی مشکل، صرف پیسے کی مشکل نہیں، رستہ ہی بتا دیا، کوئی رستہ ہی سمجھا دیا، کسی اندھے کو سڑک ہی پار کرا دی، کسی بوڑھے کو بازار سے دوائی لا، کوئی مشکل میرے امتی کی اس نے اگر پوری کر دی، اللہ اسے قبول حج کا ثواب دے گا۔ کس حج کا؟ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں حج کرنے جا رہا تھا، میں حج کرنے، یاد رکھیں 2 حج ایسے ہیں جن کا پیسہ کہیں اور استعمال نہیں ہو سکتا۔ ایک فرض حج، ایک کوئی بندہ کسی کو پیسے دے دے میری طرح کہ جناب حضرت یہ پیسے آپ نے حج کرنا ہے، وہ کسی اور جگہ استعمال ہے، حج ہی کرنا پڑے گا۔ اور ایک فرض حج کے پیسے، نفل حج اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے دائیں بائیں غریب لوگ ہوں تو پہلے ان کا خیال کرے، نفل حج کے بارے میں یہ حکم ہے۔ لیکن اگر نفل حج بھی کوئی شخص کرا رہا ہو تو پھر وہ پیسہ وہاں استعمال، جس کام کے لیے دے رہا ہے، بلکہ لکھا ہے بزرگوں نے نوٹ بھی نہ بدلے، اسی کام کو وہ استعمال کرے۔ خیر، تو عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں فرض حج کر لیا، نفل کرنے جا رہا تھا، 300 دینار پاس تھے، میں پہنچ گیا کوفے تک، وہاں سے جا کر کے کچھ سامان خریدنا تھا، احرام خریدنا تھا، ضرورت کی چیزیں، دوست بھی ساتھ تھے، کہتے ہیں یار میرے جلدی تھک گئے، خریداری کر کے وہ چلے گئے، میں شام تک رکا، بڑا تھک گیا تو سوچا اتنی لمبی چوڑی خریداری کی ہے تو جھیل تھی پاس، میں نے کہا وہاں جا کے ذرا ٹھنڈی ہوا لیتا ہوں۔ کہتے میں اس طرف گیا، رات کا اندھیرا تھا، مری ہوئی بھینس پڑی تھی، یہ کوئی 700-800 سال پہلے کی بات ہے اس کا، کہتے ہیں مری ہوئی بھینس پڑی تھی، ایک عورت کالے برقعے میں نقاب پوش آئی اور اس بی بی نے مری ہوئی بھینس کا خنجر سے گوشت کاٹا، تھیلے میں ڈالا اور دوڑی۔ کہتے ہیں میرے ذہن کے اندر خیال آیا کہ بی بی کوئی ہوٹل چلاتی ہے اور مردہ جانور کا گوشت لوگوں کو کھلاتی ہے، ویسے تو جاسوسی منع ہے، اس نیت سے کہ مسلمانوں کو بچاؤں اس کے پیچھے ہو لیا۔ کہتے ہیں وہ گلیاں گزرتی گزرتی کوفے کی تنگ گلی میں گئی، ایک بڑا سا دروازہ لکڑی کا، بڑا پھاٹک جو پرانے شہروں میں ہوتے، کہتے اس بڑے پھاٹک پر اس نے زور زور سے دستک دی، دونوں ہاتھوں سے دروازہ کھلا، وہ عورت اندر داخل ہوئی تو 3-4 بچیاں جھٹ سے اس کے گرد اکٹھی ہو گئی، اماں کچھ لائی ہو؟ تو رونے لگی،
کہنے لگی میں کچھ نہیں لا سکی. کہنے لگی یہ مردہ جانور کا گوشت ہے، اور حضور نے فرمایا جب مرنے لگو تو مردار کھا کے بھی جان بچا لو. اب میں دیکھتی ہوں تم سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، نہ کھاؤ گی تو گر پڑو، یہ مردہ ہی ہے، پکا لو. کہتے ہیں اگلے لفظ اس عورت نے کہے تو میں باہر کھڑا چیخنے لگا. وہ کہنے لگی ہم سید زادیاں ہیں، صدقہ زکوٰۃ کھا نہیں سکتی، اور سب روگاں دا روگ محمد، جس دا نام غریبی، کنڈ بلا کے لنگ جاندے سب دوست یار قریبی سید ہے، صدقہ زکوٰۃ یہ مردار کھا کے گزارا کرو. کہتے ہیں پھر اس عورت نے چاروں بیٹیوں کو سینے سے لگایا. کہنے لگی تمہارا باپ زندہ ہوتا تو یہ دن نہ، سید بھی اور یتیم بھی اور مسکین بھی. پھر وہ روئیں. حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں زور زور سے دروازے پہ دستک دی، بی بی باہر آئی، کون ہے؟ تو میں نے کہا میں عبداللہ بن مبارک ہوں، محدث ہوں، زمانہ مجھے جانتا ہے، میرے شاگردوں کی لسٹ بڑی لمبی ہے. کہنے لگی اچھا تو؟ کہنے لگا یہ 300 دینار ہے، تو مہربانی کرے تو رکھ لے، چلے اپنا کام کرے، ہم جانے ہمارا. کہتے میں نے زمین پہ گھٹنے ٹیک کے نا تو سید زادی کے آگے ہاتھ باندھ دیے. میں نے کہا میں نوکر ہوں، تم اولاد ہو، میں خادم ہوں، تم نسل ہو، مہربانی کرو، مہربانی میرے اوپر مہربانی، پیسے رکھ لو. کہتے ہیں میں نے وہ پیسے دیے، میں واپس لوٹا. یار کہنے لگے چل. میں نے کہا نہیں میں نے نہیں آج کرنا. کہنے لگے کوئی نیا پلاٹ لینے کا پروگرام بن گیا، کوئی نئی انویسٹمنٹ، لوگ تانے دیتے ہیں نا، اور جے کر یار دے نام دا ملے مینا، ان چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی، جھوٹا جھوٹ لئیے پچھاٹیے نا. کہتا ہے میں نے کہا یار جیسے تمہاری مرضی سمجھ لو، یہ میرا راز ہے، میں بتاتا نہیں. فرماتے ہیں لوگ حج کرنے چلے گئے، میں وطن آ گیا. 6 ماہ کے بعد قافلے لوٹے. جاگ کے سننا ذرا بات، میرے نبی نے فرمایا تو میرے امتی کی پریشانی دور کر، اللہ کامل حج کا ثواب دے گا. فرمایا میرے حبیب علیہ السلام کی امتی حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے میں آیا حج کر کے، حاجی آئے تو میں بڑی حسرت کے ساتھ، میں گھر میں روتا تھا، سوچتا تھا آج وہ مینا میں ہوں گے، آج وہ مزدلفہ عرفات میں ہوں گے، آج وہ لوگ جمرات کی رمی کر رہے ہوں گے. میں تڑپ کے سوچتا تھا آج در رسول کی حاضری دے رہے ہوں گے. کہتے میں روتا تھا. جب حاجی لوٹے 6 ماہ کے بعد تو حاضری دینے گیا، ملنے گیا. پہلا دروازہ کھولا حاجی صاحب نے، میں نے کہا مبارک ہو. کہتے ہیں میں نے مبارک دی ذرا سنیے گا. کہتے ہیں وہ حاجی مجھے ڈانٹنے لگے، کہنے لگے چھوڑ یار، اتنا بڑا آدمی ہو کے تو غلط بات کرتا ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے تو نے ہمیں کہا کہ جانا نہیں، اور پھر ہم مینا میں آوازیں دیتے رہے، تو بات ہی نہیں سنتا تھا. ہم آوازیں دیتے رہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، آوازیں دیتے تھے، سنتا نہیں تھا. کہتے میں حیران ہوں، یار میں تو گیا نہیں. کہنے لگے ہم 11 حاجی جھوٹ بولتے ہیں تو اکیلا سچ بولتا ہے، سب نے دیکھا ہے. کہتے میں پلٹ آیا. چوتھے دن پھر ایک حاجی کو ملنے گیا، مبارک دی. کہنے لگا چھوڑ کس بات کی مبارک، میدان عرفات میں تو نے بات بھی نہیں سنی، اور یہاں مبارکے کہتے ہیں عرفات میں، اور میں تو. کہنے لگے چپ کر، غلط بات بھی کرتا ہے اتنا بڑا محدث ہو کے. کہتے ہیں جب آخری قافلے آئے، آخری دن تو 8-10 قافلے کٹھے آئے، شام تک 7 قافلوں سے ملا. ہر ایک مجھے کہنے لگا بندے کے پاس گھوڑا نیا آ جائے، سواری بڑی آ جائے تو یاروں سے تو ملنا چاہیے نا، تو آواز ہی نہیں سنتا تھا. فرماتے ہیں میں تھک گیا کہ الہی ماجرا کیا ہے، میں تو یہاں اس شہر کی گلیوں میں پھرتا رہا اور یہ سارے حاجی کیا رہے ہیں. فرماتے ہیں رات کو حضرت ربیع بن اسلم، وہ بہت بڑے بزرگ محدث تھے، وہ بھی حج کرنے گئے، دروازے پہ دستک دی، باہر آئے تو جھگڑنے لگے. کہنے لگے تو نے مجھے کس مشکل میں ڈال دیا ہے؟ میں نے کہا حضور کیا ہوا، کس مشکل میں؟ میں تو مل. کہنے لگے چھوڑ یار، عالم تھا تو میں تیری عزت کرتا تھا، تو نے یہ کیا کیا؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے یاد نہیں جب تو روضہ رسول کے سامنے ملا تھا، جب نبی پاک کے مواجہ کے سامنے تو پیسوں والی تھیلی مجھے پکڑا گیا، پکڑ اپنے پیسے. میں تو سنبھالتے سنبھالتے تھک گیا ہوں. کہتے ہیں یوں سینے سے پیسے لگائے، گھر آیا، عشاء پڑی تو سو گیا. میں نے کہا یا اللہ عقدہ کھول دے. رات گہری ہوئی، میرے گھر کی دیواریں چمکنے لگیں، نور پھیلنے لگا،
खुशबू ही खुशबू पूरे शहर को मुअत्तर करने लगी। कहते हैं मैंने आंख झपकी तो सामने अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा, सामने महबूब तशरीफ फरमा है। ख्वाब मेरी विच आया माही, मैं ਉਹਦੇ गल विच पा लईयां बावां ते डर दी मारी अख भी न खोलां किते फिर बिछड़ ना जावां। फरमाते मैं महबूब पाक की जियारत की तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीदार करके फूट फूट के रोया। अब मेरा दिल था हुजूर बोले कोई बात करे, महबूब बोले लब खोले। फरमाया क्या? हुजूर ने फरमाया मैं तुझे कितने और गवाह भेजूं कि तेरा हज हो गया है। मैं कितने गवाह भेजूं कि हज तेरा बेपरवाही वेख सज्जन दी जिथे किसे दी पेश ना जावे उन्हें ताजा वाले दर दर रोले मंगते हैं तख्त बिठावे। आजम किसे नु कारा मिल दई, किसे नु कारा, किसे नु कारा मिल दई, कोई काबे हो खाली आवे। फरमाया कितने गवाह भेजूं कि हज हो गया। मेरे हबीब ने फरमाया उठ के थैली खोल के गेल ले, तूने 300 दिनार दिए थे मैंने 600 करके वापस किए। फरमाया किन? हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने 60 हज फरमाए। उसके बाद कितने हज किए? एक फर्ज किया हुआ था 61 हो गए। फरमाते मैं बार बार गया और जब बुलाया सरकार ने खुद ही इंतजाम हो गए। फरमाते हैं बार बार मेरे हबीब ने फरमाया तू आ चाहे ना आ, रब ने तेरे नाम का फरिश्ता बना दिया है जो कयामत तक तेरी तरफ से हज करता रहेगा। कयामत तक तेरी तरफ से मिना, मुजदलफा, अरफात, जबले रहमत पे आता रहेगा, मेरी बारगाह में दुरूद पढ़ता रहेगा, हज फरिश्ता करेगा, सवाब अल्लाह तेरे नामा अमाल में लिखेगा। मेरे दोस्तों मेरे नबी ने फरमाया मेरे उम्मती की एक परेशानी दूर कर, अल्लाह कबूल हज का सवाब अता। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।